آپ کے بزرگوں نے باقاعدہ ریٹن میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، اور آج تک آپ کے جو فرقہ واریت کی لکیریں ہیں وہ انہی بزرگوں کی وجہ سے قائم ہیں، انہی بزرگوں کے اوپر آپ کے فرقے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے اختلاف رائے نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کے ماننے والے خود ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کسی رزلٹ تک نہیں پہنچ رہے تو مجھے بٹھا کے آپ نے کیا لینا ہے؟ مجھے تو کوئی پہلے دن سے اس حوالے سے شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے جو مناظرے ہیں اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو کس طریقے سے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور اینڈ پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں۔ آج تک کسی مناظرے کا کوئی رزلٹ یہ نہیں نکلا کہ مخالف جماعت کی بات کسی نے ایکسپٹ کر لی۔ ان بڑوں نے کب کام آنا ہے؟ ان کے بڑے اس لیے ہوتے ہیں نا جب مشکل وقت آئے۔ ہمارے صحابہ کرام پہ مشکل وقت آیا، 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا، غزوہ حنین کے موقع پر بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے اس حال میں کہ آپ کے خچر کی بہار ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی ہوئی تھی اور 80 بندے صرف حضور کے ساتھ تھے، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو تم لوگ بھی آگے بڑھو کہ میں بریلوی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں بریلویوں کا امام ہوں، میں ہوں مفتی مریب، اس میں کوئی شک نہیں، آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو، میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام، اس میں کوئی شک نہیں، آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو، میں ہوں ساجد میر وہابیوں کا امام، آؤ مجھ سے بات کرو انجینئر۔ تو میں پھر الزامی جواب کے طور پر انہیں کہوں گا کہ تم کہہ رہے ہو نا 10 لاکھ، میں تمہیں اپنی حلال کی کمائی سے 20 لاکھ روپیہ دوں گا، لاؤ اپنے بڑے کو میرے سامنے بٹھاؤ، ساجد میر کو بٹھا دو، تقی عثمانی صاحب کو بٹھا دو، مفتی منیب صاحب کو بٹھا دو، اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر۔ تم تو 10 لاکھ کہہ رہے تھے، مجھ سے 20 لاکھ لے لو، اور ٹائم قیامت تک ہے، اور یہ حلال کا 20 لاکھ روپیہ چندوں کا کمایا ہوا نہیں ہے، یہ میری خون پسینے کی کمائی میں سے، اور یہ 20 لاکھ روپیہ دے کے اگر تم لوگوں کا فرقہ ختم ہوتا ہے تو مجھے کوئی ہار نہیں اس میں، لیکن لاؤ بڑے کو بٹھاؤ سامنے، کہ جو فرقے کا بڑا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دفاع کر سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں ایک فیلڈ ہوتی ہے تو ہم کوئی بچہ لانچ کریں گے اپنی طرف سے۔ تو میں نے اس میں بھی کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ویڈیو میں آ کے آپ یہ مانیں کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میری کمپیٹنسی نہیں ہے، میں نہیں دفاع کر سکتا، البتہ میری طرف سے یہ ایک میرا برخوردار ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے، یہ میں اپنی طرف سے لانچ کر رہا ہوں، لیکن ویڈیو میں آ کے کلیم کریں، یہ لکھ لکھا کے نہیں، یعنی ایک ٹکٹ میں آپ 2 مزے نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے، مجھے کوئی ایک رتی برابر بھی شوق نہیں، مجھے کیا حاجت ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بات کروں جن کے بڑے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور یہ لوگ ان کلموں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کا کیا علمی لیول ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے؟ یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے، لیکن چلیں آئے اپنے بزرگوں کے عقائد کا دفاع کریں۔ پہلی چیز عقیدہ ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 10 منٹ میں آپ اپنا مقدمہ پیش کریں، 10 منٹ میں میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا، پھر 10 منٹ میں آپ ریبٹل کریں، پھر میں 10 منٹ میں ریبٹل کر دوں گا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انٹریکشن اس حوالے سے نہیں ہوگا، اپنا مقدمہ اپنے عوام کی عدالت میں رکھ لیں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں نا تو اور طرح کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی کسی کا علمی فائدہ نہیں ہوتا، کسی کو بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے گن پوائنٹ پہ احمد صاحب ریلوی صاحب سے حسام الرحمن لکھوائی تھی کہ آپ جو بندیوں کو اور ان کے بزرگوں کو واجب القتل اور مرتد اور کافر ڈکلیئر کریں، اور احکام شریعت کے اندر احمد صاحب ریلوی صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوئی وہابی خواہ وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، خواہ قادیانی ہو، قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا، رافضی ہو، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرے نا تو ذبیحہ مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور پھر اس کے جواب میں کیا میں نے المہند المفند لکھوائی، ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر، کتاب کا نام دیکھیں، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد صاحب ریلوی اور ان کی پوری جماعت جو ہے وہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر رضی اللہ عنہم لکھا اپنے بزرگوں کو، اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کے لیے لکھا کہ وہابی جو ہے خوارج کی ایک جماعت ہے جنہوں نے حرمین کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور البریلویہ کتاب کے اندر انہوں نے احمد صاحب ریلوی صاحب کے اوپر جو جھوٹ منسوب کیے، جو کفری عقیدے منسوب کیے، یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ لکھیں۔ تو آپ ایک دوسرے کو خود کافر قرار دے کے گئے ہیں، جب آپ کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے نیا فرقہ بنا لیا، نیا فرقہ بنایا ہوتا تو میرے بھائی کوئی مسجد ہوتی، کوئی مدرسہ ہوتا، کوئی چندہ بک ہوتی، کوئی اسٹوڈنٹس میں نے لانچ کیے ہوتے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو میرا مرید بنایا جائے، نہیں، جو بندہ اپنی جیب سے آپ کو کھلائے، چندے بھی آپ کو دیں، آپ کی مساجد میں نماز پڑھے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہے کہ آپ نے انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے، اس شخص کے بارے میں یہ جھوٹ بولنا، تمہارے بزرگوں کی جتنی خامیاں ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر نہیں پائی جاتی۔ پہلے 1-2 کرنٹ افیئر کے طور پر چیزیں آج کل دوبارہ سے مارکیٹ کے اندر علماء نے جو ہے وہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں اس حوالے سے کہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھائیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی مجھے ساتھ بٹھا کے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا ہوا ہے، آپ بھی عوام کی عدالت میں اپنا موقف بیان کریں، اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کر لے گی کہ کس کی باتیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں درست ہیں اور کس کی غلط ہیں۔ یہ بار بار یہ ڈیمانڈ کرنا، سامنے بٹھانا، تو پہلے تو الزامی جواب کے طور پہ میں عرض کروں گا ان تمام علماء سے، کیا آپ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے معاملات سیٹل کر چکے ہوئے ہیں؟ صدیوں سے آپ لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے بڑے بزرگوں نے ریٹن میں لکھ کے دی نہیں ہیں، یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں۔
زبانی کلامی باتیں ہوں تو علماء بھاگ بھی سکتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے ایک چھوٹے مولوی نے ایسی بات کر دی، ہمارے بزرگوں کی تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ کے بزرگوں نے باقاعدہ ریٹن میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، اور آج تک آپ کے جو فرقہ واریت کی لکیریں ہیں وہ انہی بزرگوں کی وجہ سے قائم ہیں، انہی بزرگوں کے اوپر آپ کے فرقے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے اختلاف رائے نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کے ماننے والے خود ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کسی رزلٹ تک نہیں پہنچ رہے تو مجھے بٹھا کے آپ نے کیا لینا ہے؟ مجھے تو کوئی پہلے دن سے اس حوالے سے شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے جو مناظرے ہیں اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو کس طریقے سے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور اینڈ پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں۔ آج تک کسی مناظرے کا کوئی رزلٹ یہ نہیں نکلا کہ مخالف جماعت کی بات کسی نے ایکسپٹ کر لی ہو۔ تو اب کون سا ایسا مسئلہ ہو جانا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی سامنے بیٹھیں گے تو پھر بات کریں گے۔ میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کے اندر کوئی ایسی کوئی کمپیٹنسی پیدا ہو جائے گی کہ مجھے دیکھتے ہی آپ کو دماغ میں قرآن و سنت کے حوالے آمد ہونا شروع ہو جائیں گے جو آج تک آپ کے بزرگوں کو نہیں ہوئے۔ میری برکت سے آپ کے دماغ میں وہ چیزیں، جس طرح شاعر کے دماغ میں شاعری آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ہو جائے گا۔ تو ایسا بھی کوئی نہیں ہونا۔ تو آپ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں اور عوام خود فیصلہ کرے گی کہ کون بندہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے اور کون قرآن و سنت کی تعلیمات عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ کیونکہ اس طرح کے بیٹھنے میں، مناظرے کرنے میں، مجادلے کرنے میں الٹیمیٹلی گالی گلوچ اور تکفیریت تک ہی بات پہنچتی ہے۔ پھر بھی میں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے نا تو بڑا آسان سا حل ہے۔ چونکہ آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں میرے بارے میں کہ میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے بقول آپ کے، تو اس فرقے کا بانی پھر آپ نے مجھے ڈکلیئر کر دیا، تو مقابلے پر بھی پھر آپ کے فرقوں کے بڑوں کو آنا چاہیے۔ آپ میں تو کئی فرقے ایسے ہیں جن کی تعداد بھی ہمارے اسٹوڈنٹ سے کم ہے، ایٹ لیسٹ ان کے تو بڑے کو سامنے آنا چاہیے نا۔ دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 کے لشکر میں سے صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خچر کو آگے بڑھایا، اور آپ کے جو چچا زاد تھے حضرت ابو سفیان، یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے والد نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے چچا حارث کے بیٹے تھے، ابو سفیان بن حارث۔ وہ نبی علیہ السلام کے خچر کی مہار پکڑے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام فرنٹ سے 80 بندوں کو لے کر دشمنوں کی فوج میں تشریف لے گئے بنفس نفیس، یہ رجز پڑھتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے فرقوں پہ جب برا وقت آیا ہے تو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم اس وقت پلانٹ ارتھ کے اوپر مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، تو وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور کہیں کہ میں ہوں مفتی منیب الرحمان، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہوں بریلویوں کا امام، اس میں کوئی شک نہیں، آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو۔ تو یقین کریں میں ان بڑوں کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ یہ اگر ہماری اکیڈمی تشریف لے آئیں، میں ان کو کرسی پہ بٹھا کے سامنے زمین پہ بیٹھ کے ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں، اور یہ اپنا مقدمہ ہمارے سامنے رکھیں۔ اگر یہاں تشریف نہیں لا سکتے تو آن لائن بھی سہولت موجود ہے، میں تو ہفتے میں 2 دن آن لائن ویسے ہی آتا ہوں شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر، تو آپ ٹائم لے لیں تو آن لائن آ کے بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ کی خواہش کی وجہ سے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیوبند میں پلانٹ ارتھ کے اوپر سب سے بڑے مفتی ہیں ان کے تقی عثمانی صاحب، وہ سامنے آ جائیں اور کہیں کہ میں ہوں تقی عثمانی، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہوں دیوبند کا امام، اس میں کوئی شک نہیں، آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو، تو پھر سمجھ آتی ہے نا۔ اسی طریقے سے ساجد میر صاحب اہل حدیث کی طرف سے آئیں کہ میں ہوں ساجد میر وہابیوں کا امام، انجینئر صاحب مجھ سے بات کرو۔ اس طریقے سے اہل تشیع ساجد نقوی صاحب کو لے آئیں اگر انہیں شوق ہے تو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بڑے جو ہے نا جی ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے مناظرے کی فیلڈ کی نا،
تو اس میں تو چرب زبانی چاہیے ہوتی ہے، دلائل سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے بزرگان دین میں اتنی چرب زبانی نہیں ہے کہ وہ انجینئر صاحب کے ساتھ بات کر سکیں. یہ ظاہر پبلکلی تو نہیں کہہ سکتے نا، ورنہ تو لوگ کہیں گے کہ ان کو پھر بڑا کیوں بنایا ہوا ہے. تو یہ اندر خانے بات کرتے ہیں. تو پھر دلیر بنے، یہ بڑے کہیں کہ ہمارے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے، اگرچہ ہمیں ان لوگوں نے امیر بنا دیا لیکن ہمارے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے کہ اپنے فرقے کا دفاع کر سکے. اندازہ کریں جب فرقے کا بڑا اپنے فرقے کا دفاع نہیں کر سکتا، اس فرقے کی کمزوری اس سے بڑی اور کیا آپ کے اوپر ہم ہائیلائٹ کریں کہ جو فرقے کا بڑا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دفاع کر سکتا. وہ کہتے ہیں نہیں، ایک فیلڈ ہوتی ہے تو ہم کوئی بچہ لانچ کریں گے اپنی طرف سے. تو میں نے اس میں بھی کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ویڈیو میں آ کے آپ یہ مانیں کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میری کمپیٹنسی نہیں ہے، میں نہیں دفاع کر سکتا. البتہ میری طرف سے یہ ایک میرا برخوردار ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. یہ میں اپنی طرف سے لانچ کر رہا ہوں، لیکن ویڈیو میں آ کے کلیم کریں، یہ لکھ لکھا کے نہیں. یعنی ایک ٹکٹ میں آپ 2 مزے نہیں کر سکتے. وہ ویڈیو چڑھے تو صحیح جناب، ہم اسے اپنے چینل سے شیئر کروائیں گے اور پھر بتائیں گے دیکھیں جی آپ یہ نکلے ہیں. چلے سالوں بعد ہی اپنے بزرگوں کو انہوں نے ہوا تو لگوائی ہے، باہر انہوں نے پبلک میں ان کو پیش تو کیا ہے، اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے. مجھے کوئی ایک رتی برابر بھی شوق نہیں. مجھے کیا حاجت ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بات کروں جن کے بڑے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور یہ لوگ ان کلموں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان کا کیا علمی لیول ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے. یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے. لیکن چلیں آئے اپنے بزرگوں کے عقائد کا دفاع کریں. پہلی چیز عقیدہ ہے، عقیدہ توحید کے اوپر بات کریں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں، تاکہ پتہ چلے کہ کن کن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. اور بات ہوگی آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے، وہ ہم رکھیں گے. اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 10 منٹ میں آپ اپنا مقدمہ پیش کریں، 10 منٹ میں میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا، پھر 10 منٹ میں آپ ریبٹل کریں، پھر میں 10 منٹ میں ریبٹل کر دوں گا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انٹریکشن اس حوالے سے نہیں ہوگا. اپنا اپنا مقدمہ اپنے عوام کی عدالت میں رکھنا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں نا تو اور طرح کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی کسی کا علمی فائدہ نہیں ہوتا، کسی کو بات سمجھ نہیں آتی. ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ میدان عمل میں اترے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مجھ سے 10 لاکھ روپے لے لو اور انجینئر کو جو ہے نا لا کے ہمارے سامنے بٹھا دو. میں عرض کروں گا یہ 10 لاکھ روپیہ آپ نے کمایا کیسے ہے؟ آپ نے لوگوں سے چندے اس لیے اکٹھے کیے تھے کہ آپ دین کے کام میں صرف کریں گے. تو یہ آپ حرام خوری کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں کہ لوگوں سے چندوں کے پیسے لے کے مجھے دے رہے ہیں یا اس شخص کو دے رہے ہیں کہ جو مجھے آپ کے ساتھ بٹھا دے. آپ کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لیا تھا اور اپنے نفس کی تسکین کی خاطر آپ کہہ رہے ہیں جی 10 لاکھ روپے دوں گا. اپنی جیب سے دینا، تیرا کیا سورس آف انکم ہے؟ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے یہ لوگ امام ہیں جہاں ڈکلیئرڈ تنخواہ 25,000 ہے، لیکن ان لوگوں کا روزانہ کا خرچہ 25,000 سے زیادہ ہے، چندوں سے کھاتے ہیں. محنت سے کمایا ہو تو پھر بندہ یہ کہتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے. تو میں پھر الزامی جواب کے طور پر انہیں کہوں گا کہ تم کہہ رہے ہو نا 10 لاکھ، میں تمہیں اپنی حلال کی کمائی سے 20 لاکھ روپیہ دوں گا. لاؤ اپنے بڑے کو میرے سامنے بٹھاؤ، ساجد میر کو بٹھا دو، تقی عثمانی صاحب کو بٹھا دو، مفتی منیب صاحب کو بٹھا دو، اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر. تم تو 10 لاکھ کہہ رہے تھے، مجھ سے 20 لاکھ لے لو، اور ٹائم قیامت تک ہے. اور یہ حلال کا 20 لاکھ روپیہ چندوں کا کمایا ہوا نہیں ہے، یہ میری خون پسینے کی کمائی میں سے. اور یہ 20 لاکھ روپیہ دے کے اگر تم لوگوں کا فرقہ ختم ہوتا ہے تو مجھے کوئی آر نہیں اس میں، لیکن لاؤ بڑے کو بٹھاؤ سامنے. تو اب آپ کو پتا چل جائے گا یہ کدھر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے. اور یہ میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے بھی بعض اوقات کوئی بھولے بالے قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان کو شیطان وسوسہ دلا دیتا ہے کہ جی کیا حرج ہے، انجینئر صاحب بیٹھ ہی جائے نا، ان کے پاس کون سے دلائل ہیں، لو جی بہن ایسے میں تیار ہوں، لے آؤ وڈے نو آلو آؤ. آپ کا کیا خیال ہے یہ تیار ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں. ان بڑوں نے کب کام آنا ہے؟ ان کے بڑے اسی لیے ہوتے ہیں نا جب مشکل وقت آئے. ہمارے صحابہ کرام پہ مشکل وقت آیا، 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا. غزوہ حنین کے موقع پر بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے اس حال میں کہ آپ کے خچر کی مہار ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی ہوئی تھی
اور 80 بندے صرف حضور کے ساتھ تھے اور نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو تم لوگ بھی آگے بڑھو کہ میں بریلوی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں بریلویوں کا امام ہوں، میں ہوں مفتی منیب، اس میں کوئی شک نہیں، آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو، میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام، اس میں کوئی شک نہیں، آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو، میں ہوں ساجد میر وہابیوں کا امام، آؤ مجھ سے بات کرو انجینئر۔ تو ان لوگوں کے دعوے سنے اور پھر اس قدر حسد۔ ایک دیوبندی مولانا انٹرویو کے دوران کہتا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب اس لیے چھا گئے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی چھا جائے تو مجھے بتائیں دنیا کا ہر طبقہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اپنے اپنے فرقوں میں سخت سٹرانج قسم کا، ہمارا ایک کلپ سنتا ہے اپنے صدیوں کے فرقے کو چھوڑ دیتا ہے، تو آخر کوئی دلیل ہے تو نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یار ایک انجینئر ہو کے دین پہ بات کر رہا ہے، اور پھر وہ آگے سے مثال دیتے ہیں کہ میں عالم ہوں اور میں اب اگر گانا اور ڈانس شروع کر دوں تو لوگ بڑے شوق سے مجھے دیکھیں گے۔ یار وہ جو تمہیں دیکھیں گے تو وہ اپنی کوئی زندگی بدلیں گے، تمہیں ایک جوکر کے طور پہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کیا ہمیں جوکر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی انہوں نے اپنے ماں باپ سے دشمنی لے لی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور صدیوں کے فرقے چھوڑ دیے، یہ کمپیرزن ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کس طرح نیچ لیول کی آ کے مثالیں دیتے ہیں۔ یہ دین کے کام کو یہی کچھ سمجھتے ہیں کہ تماشا، چونکہ ان کے بزرگوں نے خود تماشے لگائے میں یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی تماشے لگاتے ہیں۔ پھر جب سب کچھ ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے نا جی ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں جب کوئی فرقہ ہوگا تو پہلے سے موجود فرقے ہیں، ان کے اندر جو نٹوریس چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انجینئر صاحب میں بھی پائی جاتی ہوں گی۔ بتائیں فرقے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی مسجد دوسرے فرقے سے الگ ہوتی ہے، بتائیں میری کون سی مسجد ہے؟ ہم تو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں۔ فرقے کی چندہ بک علیحدہ ہوتی ہے، ان کا بابا علیحدہ ہوتا ہے، ہمارا کون سا بابا ہے؟ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم اسے اپنا بابا جان مانتے ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرقے کے مدارس ہوتے ہیں، فرقوں کی باقاعدہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ ہمارا جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ بتائیں ہم نے کون سا لکھ کے دیا؟ ہم تو آپ سب کو جنتی مانتے ہیں انشاءاللہ تعالی، الٹیمیٹلی اپنا عذاب بھگت کے۔ تو فرقوں والی اور فرقوں کے بابوں والی کوئی چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور زبردستی آپ ہمیں اس کھاتے میں ڈال رہے ہیں، تو کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام گھاس کھاتی ہے، عوام کو نہیں پتا کہ یہ ایسے ہوتا ہے کیا؟ اور پھر خود فرقے ایک دوسرے کو جب تم ڈکلیئر کرتے ہو تو ان کی جو چیزیں بتاتے ہو تو کوئی ایک چیز تو ان میں سے ثابت کرو نا۔ آپ ان سے پوچھ لیں تو یہ مانیں گے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات انجینئر صاحب میں تو نہیں ہے۔ پھر آپ زبردستی مجھے اپنے بزرگوں کے ٹریک کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ میں نے گن پوائنٹ پہ احمد صاحب بریلوی صاحب سے حسام الحرمین لکھوائی تھی کہ آپ دیوبندیوں کو اور ان کے بزرگوں کو واجب القتل اور مرتد اور کافر ڈکلیئر کریں، اور احکام شریعت کے اندر احمد صاحب بریلوی صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوئی وہابی، خواہ وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، خواہ قادیانی ہو، قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا، رافضی ہو، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیح کرے نا تو ذبیح مردار رہے گا۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیح حلال ہے۔ تو یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ لکھیں، میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ملفوظات شریف کے اندر یہ لکھیں کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے، اور ان کی جو مساجد ہیں وہ مثل گھر کے ہیں۔ بلکہ یہ نہیں کہا، یہاں تک لکھا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، کافر لکھا۔ نہ ان کی نماز ہے، نہ ان کی جماعت ہے۔ جب پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کہ نہیں، اور پھر اس کے جواب میں کیا میں نے المہند علی المفند لکھوائی، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، کتاب کا نام دیکھیں،
اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت جو ہے وہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر رضی اللہ عنہم لکھا اپنے بزرگوں کو. اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کے لیے لکھا کہ وہابی جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جنہوں نے حرمین کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی. کیونکہ جس زمانے میں وہ ان کے ابن عابدین شامی نے لکھا تھا اس وقت غلبے کے بعد دوبارہ سے ان کا غلبہ ٹوٹ گیا تھا عثمانیوں کی وجہ سے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہاں پہ سعودی حکومت بن جائے گی جو آج تک قائم ہے. یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہے. اور البریلویہ کتاب کے اندر انہوں نے احمد بریلوی صاحب کے اوپر جو جو جھوٹ منسوب کیے, جو کفری عقیدے منسوب کیے, یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ لکھیں. تو آپ ایک دوسرے کو خود کافر قرار دے کے گئے ہیں. اور آج جب آپ کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے نیا فرقہ بنا لیا. نیا فرقہ بنایا ہوتا تو میرے بھائی کوئی مسجد ہوتی, کوئی مدرسہ ہوتا, کوئی چندہ بک ہوتی, کوئی سٹوڈنٹس میں نے لانچ کیے ہوتے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو میرا مرید بنایا جائے. نہیں, جو بندہ اپنی جیب سے آپ کو کھلائے, چندے بھی آپ کو دے, آپ کی مساجد میں نماز پڑھے اور اپنے سٹوڈنٹس کو بھی کہے کہ آپ نے انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں, اس شخص کے بارے میں یہ جھوٹ بولنا. تمہارے بزرگوں کی جتنی خامیاں ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر نہیں پائی جاتی. خوبیاں تو ان کے اندر کیا ہوں گی, کوئی ہے تو ہمیں بتا دے. اس سے بڑی کیا خامی ہوگی کہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں. تو جان بوجھ کے بار بار جی ہمارے سامنے بٹھا دو, ہمارے سامنے بٹھا دو. تو یہ میں ان کو کیا کلیریفیکیشن دے رہا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ اب دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. سیدھی سی بات ہے, ان کو کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو جو کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت پڑی وہ ہم اپنے اس مین پلیٹ فارم سے کر دیں گے, جس طرح آج میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے مانو کہ تمہارے بزرگ اس قابل نہیں ہے, اور جو 10-10 لاکھ کی آفریں لگا رہے ہو 20 لاکھ مجھ سے لے لو, اپنے بابے کو میرے سامنے بٹھا دو. اگر یہی معیار ہے نا حق اور باطل کو جانچنے کا, ٹھیک ہے, میں تو نہیں بیٹھ رہا نا 10 لاکھ لے کے, 20 لاکھ لے کے تم بٹھا دو نا سامنے, تو ٹھیک ہے تمہارا فرقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, خود پبلک فیصلہ کر لے گی. تم نہ بیٹھو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جیت گئے. اب کیونکہ بولی جو اینڈ پہ لگاتا ہے وہ جیتتا ہے نا. تو میں نے تو 20 لاکھ کہہ دیا, بٹھاؤ اپنا بڑا, کوئی نہیں بیٹھ سکتا. ان کو پتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ جس کا دفاع ممکن نہیں ہے. کس کی جرت ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے, اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرے, ٹھیک ہے. نہ یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ کتابیں چینج ہو گئیں, میں دکھاؤں گا کہ یہ پرانے مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے رہے ہیں. یہ بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے, ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اعلان کر دیں خود سے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں جی, سیدھی سی بات ہے. اور یہ ہم صرف ریکویسٹ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل کردہ وحی میں تھی, بلکہ اپنی انہوں نے تعلیمات عوام کے اندر جاری کر دی تھی. اور پھر جب میں نے اپنا غصہ آخری درجے میں مٹانا ہوتا ہے نا, تو میں پھر وہ اپنا نعرہ لگاتا ہوں کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.